اب میں آخیا وہ کچ دی کچ تو پی گیا ساڈے بابیاں نو. ساڈے بابیاں نے وڈا مرزا جڑا تیرا پیو ہے انہوں نہیں چلن دیتا, تو تے سہ ہی کوئی نہیں. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ ساڈے بابیاں نے تو وڈا مرزا نہیں چلن دیتا. کانا دجال جڑا تیرا ابا ہے ویسے شکل دی ڈال دیجیے وہ نال. ہاں ہاں آپ تصاویر اٹھا کے دیکھ لیں, وہ پلیٹھی والا منڈا نہ نظر آفتے, گل تو کچھ نہ ہوئی. دوستانی عزیز یاد رکھ لیجئے یہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے اس کو سمجھنا سب سے پہلے بہت ضروری ہے کہ یہ عقیدہ ختم نبوت ہے کیا, یعنی اس کی تعریف کیا ہے. آسان لفظوں میں بات کروں, یہ جو لفظی عقیدہ ہے نا یہ عقد اور عقدہ سے ہے, اور اس کا معنی ہوتا ہے مضبوطی کے ساتھ کسی چیز کو باندھنا. جلے آپ کسی نو باندھے نا پنجابی کے وہ چنگی طرح گنڈ ماری بن کے پکی, یہ مضبوط کرنا, پکا کرنا, گانٹھ لگانا. ٹھیک ہے, یہ اس لفظ کا بنیادی مطلب و مقصد ہے. فقہا کو پڑھ کر دیکھیں, جب وہ نکاح اور شادی والے معاملات کو بیان کرتے ہیں تو میاں بیوی کا جب نکاح ہوتا ہے تو فقہا کہتے ہیں ان کا عقد ہو گیا ہے, یعنی ایک دوے دے نال گنڈ وج گئی ہے. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو یہ جو لفظی عقد ہے نا یہ اس لیے ہوتا ہے کسی کا پکا سودا ہو جائے, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو بنیادی طور پر اس کا معنی ہوتا ہے مضبوط کرنا, پکا کرنا. کسے؟ یہ عقیدے کے اندر ایک لفظ اور آپ سمجھ لیں, مائنڈ سیٹ. یہ آج کل دو چار جماعتیں پڑھ جائیں نا تو کہتے ہیں مولوی شاید لفظ نہیں بولنے ہوندے, سارے ہوندے نے, لیکن میں نے آپ کے لیے کہا ہے نظریہ, ہماری سوچ کسی بھی چیز کے بارے میں جو ہم نے نظریہ بنایا ہے, ہم نے جو سوچ بنائی ہے, دلائل ہیں نہیں وہ بات کی بات ہے, لیکن جو آپ کا نظریہ بن گیا ہے اسی کو عقیدہ کہتے ہیں. اور عقیدہ اگر کوئی بھی نظریہ اور کوئی بھی سوچ آپ کی قرآن اور حدیث کے مطابق ہو تو اس کو عقیدہ حقہ کہا جاتا ہے. یاد رکھ لیجئے. اور پھر آپ کہیں گے عقیدہ اہل سنت پر کیا ہوتا ہے, تو اہل سنت یاد رکھ لیں یہ افراط و تفریط سے پاک لوگوں کا گروہ ہے, جن کے اندر افراط و تفریط نہیں ہے, یعنی یہ حد سے بڑھتے بھی نہیں ہیں اور یہ حد سے پیچھے بھی نہیں آتے. افراط و تفریط سے یہ بالکل پاک لوگ ہوتے ہیں. کوئی بھی معاملہ ہو تو اس واسطے یہ اہل سنت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تاکہ نہ روافظ کی طرف ذہن جائے, نہ خوارج کی طرف جائے, نہ ہی اور جتنے بھی بد عقیدگیوں سے مالا مال یہ لوگ ہیں, یہ مالا مال کے لفظ سے بھی آپ نے لطف لینا ہے. سمجھ آ رہی نا؟ ان کی طرف ذہن نہ جائے بلکہ جائے تو حضور کے سچے غلاموں کی طرف جائے. ان کو اہل سنت کہا جاتا ہے. اب اگر آپ یہ سمجھ چکے لفظ عقیدہ یہ مضبوط نظریوں کو کہتے ہیں کہ جس سے بندہ ہٹ نہ سکے, ٹھیک ہے, اور جو بندہ ہر 6 ماہ کے بعد اپنا نظریہ بدلے, یا پھر ایسے بھی ہوتا ہے, میں علماء کی توجہ چاہوں گا اور آپ حضرات جان کی امان پاؤں تو آپ بھی سچی باتیں سن لیا کریں, اور وہ یہ ہے ہمارا محرم شریف آئے نا تو کئی ہمارے نوجوانوں کا پتہ نہیں چلتا بھی یہ ساڈی پارٹی دے نے یا کسی اور دے نے. ربیع الاول آ جائے تو ساڈے نال ہی جھنڈے ٹوک کے ترے پھردے ہوندے نے. تو میں نے کہا کیا تم سدا بہار سنی نہیں بن سکتے ہو؟ آواز کمزوروں والی آپ حضرات کی. مفتی صاحب واری بھی تسی سبحان اللہ کوئی نہیں آکھی, انہاں دی سبحان اللہ بھی میرے واری آکھنی جے. ہاں یہ میں آپ کو بتا دوں, میرا ایک اپنا انداز ہے, میرا سبق سنانے کا یہ سادہ انداز ہے. گرامی قدر حضرات, تو یہ جو ہر 6 ماہ کے بعد, اور پھر آج کل وہ یہ علم کا لٹ ہے اس کی باتیں سنتے ہو, ایدا ہو گیا ایدا ہو گیا, تو تسی تے عقیدے تے پھر ہے ہی نہیں. عقیدے کا بنیادی معنی, مقصد اور مطلوب و مقصود وہ ہے ہی یہ کہ تم کسی نظریے پر ثابت قدم رہو, ایسے کہ شیطان بھی لاکھ زور لگائے تو تم ہلو نہ. جیسے ابھی حضرت مفتی صاحب آپ کے سامنے دلائل اور نظائر پیش کر رہے تھے, اللہ کرے ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم نے پکا کیسے ہونا ہے. جس دن پکے ہو جائیں گے اس دن مسئلہ حل ہو جائے گا. تو یہ بنیادی طور پر جو عقیدہ ہوتا ہے وہ مضبوطی کے لیے ہوتا ہے کہ ہم اس نظریے پر مضبوط ہیں. کوئی جتنی مرضی 2-2 گھنٹے کی تقریریں کرے, اسی تیریاں تقریراں نو کی کریے, اسی مائی نو دل دے بیٹھے ہیں. سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ تو پھر یہ مرزے کی بات ہم کیوں سنیں؟ اور یہ آج کل بڑی باتیں کرتا ہے. میں نے اس کو 2-4 مرتبہ پھکی دی ہے, ہوں چیکدا پھردا ہے. میں کہ جدو ایدا تھوڑا جہا اثر گھٹ ہون تے تینوں میں پھر دیاں گا. ہاں جداں دا منہ اوਦਾਂ دی چنڈ. اینو بڑے کتاباں رکھ کے علماء نے جواب, پر اینو سمجھ ہی کوئی نہیں آئی. ٹھیک ہے, اینو 2-4 ایندے 76 وجے تے نے آپے سیدھا ہو جانا ہے. اور پھر یہاں پر حضرت مفتی صاحب نے جو اعلیٰ حضرت تاجدار گولڑا پیر سیدنا میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ
آپ کے حوالے سے باتیں ارشاد فرمائی، اگر انہیں دیکھا جائے اور یہ 1400 سال سے ہسٹری حضرت صدیق اکبر سے لے کر ممتاز قادری تک. آواز کمزوروں والی ہو، تحریک والے ہو، تسی تو بولو نا کی ہو گیا تھانوں؟ اجے تو 11ویں تو 12ویں والے پاسے ٹائم جانا پیا ہے. آپ 11ویں بھی کھانے ہیں تے 12ویں بھی کھانے ہیں. چپ کوئی نہ پوے، میں تہاڈی جان بڑی جلدی چھڑ دینی ہے تہاڈی سوچ تو پہلے، چونکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ اور بھی مہمان ہیں جنہوں نے خطابات کرنے ہیں یہاں پر، تو میں انشاءاللہ بڑی اختصار کے ساتھ بات کروں گا. لیکن آپ دھیان فرمائیں، جاگنا ہے جے تسی. اگر آپ ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں تو مرزے واسطے آج ایک کوئی پھکا، وہ پھکی کہندا تے میری طرف وہ پھکا، تو میں جب سے بات آپ محظوظ ہوں گے تو مجھے چس آئے گی نا کہ یار میں پھکا جڑا تیار کیتا ٹھیک ہے. اور وہ کیا ہے؟ میں کہا مرزیا سن لا، اے تو شے ہی کوئی نہیں جڑا تو سارے نوں کہنا ابھی شے کوئی نہیں، ابھی شے کوئی نہیں، ابھی شے کوئی نہیں، ابھی شے کوئی نہیں. میں کیا ہنے میں تینوں کہندا پیا، کہندا جی او کیوں؟ اب میں آکھیا او کھچ دی کھچ تو پی گیا ساڈے بابیاں نوں. ساڈے بابیاں نے وڈا مرزا جڑا تیرا پیو ہے اونوں نہیں چلن دتا، تو تے شے ہی کوئی نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی. ساڈے بابیاں نے تے وڈا مرزا نہیں چلن دیتا. کانا دجال جڑا تیرا ابا ہے، ویسے شکل دی ڈال دیجیے او دے نال. ہاں آپ تصاویر اٹھا کے دیکھ لیں، او دا پلیٹھی والا منڈا نہ نظر آفتے، غلط کچھ نہ ہوئی. اتنا کمینہ بندہ انسان کا بچہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں آپ حضرات. تو جزاک اللہ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بک بک ہے، اس بک بک کے پیچھے چل کے آپ اپنے عقیدے کو بالکل ڈاماڈول نہ ہونے دے. آپ اپنے عقیدے کی لائن وہ بنا لے جو امام احمد رضا کی ہے. امام اہل سنت تمہیں 1400 سال ملی ہوئی سلسلۃ الذہب کڑی سے ملا کے حضور کی چوکھٹ تک پہنچا دیں گے. تو عقیدہ بیسک بنیاد کو کہتے ہیں، مضبوطی کو کہتے ہیں. تو اہل سنت اب ہمارے اندر مضبوطی ہونی چاہیے نا، پہلی بات. اب ختم نبوت کس کو کہتے ہیں؟ میں آسان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے. ہم نے ختم نبوت کے بارے میں مائنڈ سیٹ کیا بنانا ہے، نظریہ، ہماری سوچ، ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. یاد رکھ لیں، جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا فرض ہے، اسی طرح ہمارے نبی کو آخری نبی ماننا یہ بھی فرض ہے. دو باتیں میں نے بیان کی ہیں. ہمارے نبی نبی بھی ہیں اور آخری بھی ہیں، اور یہ دونوں باتیں فرض ہیں. میں نے کیا کہا؟ یہ دونوں باتیں فرض ہیں. ان دونوں باتوں پر نظریہ رکھنا. اور ساتھ ہی اگلی بات، یہ یقین و ایقان بھی بمرتبہ فرض رکھنا ضروری ہے کہ ہمارے نبی کے بعد، جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آپ کے بعد قیامت آ سکتی ہے پر کوئی نیا نبی پیدا ہو سکتا نہیں. یہ ہے عقیدہ ختم نبوت کی تعریف. ہمارے نبی نبی بھی ہیں، ہمارے نبی آخری نبی بھی ہیں، اور ہمارے نبی کے بعد قیامت آ سکتی ہے پر کوئی نیا نبی پیدا ہو سکتا. یہ جب آپ کا نظریہ بن جائے اور آپ